اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از نعمان بن افضل. میں نے آج اپنے ٹیچر سر اسامہ ظفر صدیقی صاحب کو انوائٹ کیا ہے. خیریت سے ہیں نعمان آپ؟ السلام علیکم. اچھا، میرا نام اسامہ صدیقی ہے اور نعمان ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. آگے اپنے سوالوں کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو سر میرا سب سے پہلا کوشچن آپ سے یہ رہے گا کہ یہ جو ہمارے آج کل کے جو آپ جیسا کہ آپ ماشاءاللہ سے آپ کی نالج ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے پریکٹیکل لائف کے اندر، اور پھر میرا سب سے بیسک سوال یہی رہے گا آپ سے کہ سر جو صلاح ہم پرفارم کرتے ہیں اس کے جو آج کل میں نے جو آبزرو کیا ہے، ہر مسجد میں ہر نماز کا الگ طریقہ ہے. تو سر یہ کیا مطلب، یہ کیا چیز ہے؟ یہ مجھے اس کی نالج دیں. مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ جس مسجد میں جاؤں گا وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے، جس مسجد میں جاؤں گا الگ نماز پڑھ رہا ہے. فار ایگزامپل الگ سیکٹ کا بندہ الگ نماز پڑھ رہا ہے، فلاں سیکٹ کا بندہ الگ نماز پڑھ رہا ہے. تو سر یہ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا چیز فالو کرنا چاہیے، اصل بات ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بڑا اچھا سوال ہے نعمان آپ کا. اور اچھا تو یہ ہوتا کہ ہم اس سے اور پیچھے سے شروع کرتے کہ اسلام کے اسٹرکچر کو سمجھتے، تاکہ جو ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہوں گے آپ کے بھی ہمارے بھی، ان کو بھی اس چیز کی معلومات پہنچتی. بہرحال میں آپ کے اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، کتنے بھی فرقے ہوں اسلام کے، اس کا کسی پہ بھی اختلاف نہیں ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم جب ڈویژن والی چیز کی طرف جاتے ہیں، یا ہم جاتے ہیں کہ ہماری اپنی پہچان کیا ہے، کون کس فرقے سے متعلق ہے، تو وہاں پہ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں کہ ان دی اینڈ جو بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم آخر فالو کس کو کریں. ٹھیک ہے. یہاں پہ سوال یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ نماز پڑھنا یہ کسی بھی فرقے آپس میں، کسی کے بھی درمیان اس میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے. تو سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ کے توسط سے تمام ناظرین کے لیے یہ ہے کہ بھئی نماز پڑھنے میں کسی بھی فرقے کا اختلاف نہیں ہے. جتنے بھی اسلام کے اندر فرقے ہیں تو سب سے پہلے تو نماز پڑھنے کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. دوسری کیونکہ یہ ایک بیسک چیز ہے، عبادت ہے. ایز اے سائنس اس کو دیکھا جائے، مذہب کو نکال کے دیکھا جائے تو بہترین قسم کی ورزش ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو ایز اے سائنس دنیاوی معاملات میں دیکھا جائے تو بہترین قسم کا ڈسپلن ہے کہ انسان کو پابند کر دیتی ہے. وہ اپنے دن کو شیڈیول کر سکتا ہے، صبح سے لے کے رات تک. اپنے کھانے شیڈیول کر سکتا ہے، اپنے آفیسز، اپنے بزنسز شیڈیول کر سکتا ہے نماز کے ساتھ کہ فجر کے بعد یہ کرنا ہے، ظہر کے بعد یہ کرنا ہے، عصر کے بعد یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد یہ کرنا ہے، اور عشاء کے بعد یہ کرنا ہے. اور سر ہمارے دینی پرسپیکٹیو سے تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد برکت رکھی ہے اور بولا ہے کہ کمانے کے لیے نکلو آپ. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. میں نے جو ایک اپنی پریکٹسز ایز اے ٹیچر رکھی ہے وہ یہی رکھی ہے کہ مذہب کو ایز اے دوائی استعمال کرتے ہیں عوام. ٹھیک ہے. ایز اے دوائی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو الٹی آتی ہے دوائی سے کیونکہ کڑوی ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو مصیبت کے وقت میں استعمال کیا جاتا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے پورا زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات بنایا تھا، اس دین کو ہم نے صرف مردے بخشوانے کے لیے، اس دین کو ہم نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے، اس دین کو ہم نے جو ہے وہ فرشتوں کو اپنی ڈیوٹی پہ لگانے کے لیے کہ بھئی آیت الکرسی پڑھ لو گے تو، یہ تمام چیزیں بھی ہیں. لیکن اصل میں دین اسلام، قرآن اور احادیث، یہ تمام چیزیں اس لیے نہیں آئی تھیں کہ ہم جو ہے نا ان سے چھوٹے کام لیں. یہ آئیں اس لیے تھیں کہ اس کو ہم پوری کی پوری زندگی کے اندر فالو کریں. بہرحال آپ کے سوال کا دوسرا پارٹ جو تھا سیکٹ والا، وہ یہ تھا کہ دیکھیں، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، آپ اس چیز کو فالو تو کریں جس چیز کو آپ مذہب سمجھتے ہیں. آپ یہاں ہاتھ باندھنے کو مذہب سمجھتے ہیں تو یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھیں لیکن نماز پڑھیں. آپ یہاں ہاتھ باندھنے کو مذہب سمجھتے ہیں تو یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھیں لیکن نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. باقی رہی بات کہ کس کو فالو کرنا چاہیے کس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ میں اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہم
بائی چانس مسلمان ہیں. بائی چانس مسلمان کا مطلب ہم جس گھر میں پیدا ہو گئے وہ مسلمانوں کا گھر تھا. اب آپ لاکھ کوشش کریں کہ آپ اس گھر کی پریکٹسز کو چینج کر دیں تو خالی مذہبی طور پہ پریکٹسز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے ہاں, بلکہ وہ چیزیں روایات کا بھی حصہ ہوتی ہیں. وہ چیزیں جو ہے وہ ہماری جو کلچر ہوتا ہے اس کا بھی حصہ ہوتی ہیں کہ بھائی اس معاشرے کے اندر, اس سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو ختم کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اور دین کی خوبصورتی بھی یہی ہے, اختلاف رائے جو ہے وہ دین کی بھی اور ہماری جو معاشی سماجی زندگی ہوتی ہے اس کی بھی خوبصورتی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے جو عبادات کر رہا ہے اس کو اس طریقے پہ خوش رہنے دیں. میں اور آپ ججمنٹل ہو جاتے ہیں آج کے زمانے میں, ہمیں ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو جن طریقوں سے عبادات کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. اللہ تعالیٰ ہیں ان کا حساب کتاب اور آپ کا حساب کتاب کرنے کے لیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. دوسرا اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو طریقہ جس جگہ رائج ہو جاتا ہے, جس علاقے میں جو طریقہ رائج ہو جاتا ہے, یہ بھی مذہب کی خوبصورتی ہے کہ مذہب کا کوئی نہ کوئی اینگل اس جگہ پہنچ گیا. اگر وہ نہیں پہنچتا تو وہاں تو نمازی ہوتا ہی نہیں, نہ یہاں ہاتھ باندھنے والے ہوتے ہیں, نہ نیچے ہاتھ باندھنے والے ہوتے ہیں, نہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جس سے کنونس ہوتے ہیں, آپ کو جس فرقے کے دلائل, میں فرقہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ مروجہ فرقے ہی ہیں کہ جس کے اندر مذہب ہمارا بٹ رہا ہے, جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, اور اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیے کہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے شروع ہوئی, اتنے بڑے اس وقت صحابہ کرام موجود تھے, یا ان کے بعد تابعین موجود تھے, ان کے بعد تبع تابعین موجود تھے, اس زمانے کے لوگ جب اس چیز کو ختم نہیں کر سکے تو میں اور آپ بھی نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب خود ہمارے پیارے نبی نے یہ بات کہہ دی تھی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تھی کہ 73 فرقوں میں میرا دین بٹ جائے گا, تو اس کو میں اور آپ ختم نہیں کر سکتے. وہ کام جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. اصل ایک مسلمان کی پریکٹس یہ ہونی چاہیے کہ جس جگہ سے جو چیز اچھی محسوس ہو اس چیز کو اٹھا لیں. دوسری چیز کہ جہاں پہ آپ کو قرآن کی آیت یا حدیث ملتی ہے اس کو لے لیں. باقی جو لوگ جو پریکٹس فالو کر رہے ہیں, ہر فرقے والے کو پتہ ہے اس کی کمزوریاں کیا ہیں اور اس کی خرابیاں کیا ہیں, لیکن چونکہ فرقہ ہماری پہچان بن جاتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اس کی اچھائی کو بھی اس کی برائی کو بھی, جیسے سیاست میں کرتے ہیں ہم اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ. ٹھیک ہے. تو اور اس سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کیجئے. اچھا, اور ایک اور سوسائٹی میں ایک بڑا فلو ہے اسی سلسلے میں لے کے, فار ایگزامپل کوئی نیا مطلب داڑھی رکھتا ہے, سنت پہ عمل کرتا ہے اور نیا دین کی طرف آتا ہے, نماز پرہیزگار ہو گیا, اور پھر اس کو مطلب کیسے کہتے ہیں, جیسے کہ کوئی نان پریکٹسنگ مسلمان ہے, ٹھیک ہے, بے نمازی تو نہیں کہیں گے, نان پریکٹسنگ کہیں گے, کیونکہ ہماری آڈینس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وہ مائنڈ نہ کر جائیں, تو ہر کسی کے حساب سے بات کرنی پڑے گی. تو نان پریکٹسنگ جو ہمارے حضرات ہیں, بھائی ہیں ہمارے, تو وہ ججمنٹ کرتے ہیں نا ہماری کہ بھائی یار تو نماز پڑھے گا, ابھی تو یہ کر رہا تھا اور اب تو 2 مہینے بعد بالکل ملا بن کے گھوم رہا ہے. تو سر اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اب عمر کے اس حصے میں آ کے, یعنی میں کوئی بہت زیادہ بوڑھا نہیں ہوں لیکن یہ بات بولنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو زندگی کا ایکسپیرینس ہوا ہے, اس ایکسپیرینس میں آ کے میں یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا کوئی یہ محسوس نہ کرے کہ یہ اس میں ریا ہے, دکھاوا ہے. میں نے جو کچھ سیکھا یا جو کچھ سمجھا, تو میں اب عمر کے اس حصے میں آ کے یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری اسٹرینتھ یہ ہے کہ میں مذہب کو مذہب سے نہیں سمجھاتا, میں مذہب کو سمجھاتا ہوں ان دنیا داری والی یا لیونگ ایگزامپلس کے ساتھ کہ جس کے اندر سننے والے میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو سہولت ہو. اچھا, بہت آسان سی بات ہے, اور کسی بھی آج کل دیکھیں ہمارا والے ٹائم پہ جو ہے نا مذہب کی طرف ہو جاتا تھا جو بیچارہ بالکل مطلب ایک منہ سے نہیں بول رہا اس بات کو, آپ نے چلے لو لیول اس کو بول دیا, لیکن ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. آپ کے یہاں, ہمارے یہاں دیکھنے والوں, آپ سے بھی میرا سوال ہے کہ آپ کے گھروں کے اندر مسجد میں چندے کے طور پہ باہر جو کھانا بچ جاتا ہے کیا چیز دی جاتی ہے؟
میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ چپل جو بیچاری بالکل بیکار ہو جاتی ہے مسجد میں رکھ کے آ جاتے ہیں, ماسی کو دے دیتے ہیں, کچرے والے کو دے دیتے ہیں. جو کھانا 3 دن پڑا ہوتا ہے آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہوتا وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک زبردست بری پریکٹس رہی ہے. وہ بری پریکٹس یہ رہی ہے کہ جو علاقوں میں 10-10 12-12 بچے ہوتے تھے, پال نہیں پاتے تھے بچوں کو, ریسورسز نہیں ہوتے تھے, ان بچوں کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیا جاتا تھا. یعنی میں خدا نہ خواستہ اپنے ان بھائیوں سے جو مدارس کے اندر اس طرح کے حالات میں رہے ہیں, ان سے میں کوئی ان کو نیچا دکھانے کے لیے یا کوئی برائی کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا. میں ایک ذہنیت کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ذہنیت یہ تھی کہ مدارس کے اندر اس وجہ سے وہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے تھے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کھانے کو بھی ملتا ہے, وہاں رہنے کو بھی ملتا ہے, وہاں پہ وظیفہ بھی ملتا ہے, اور مدرسہ ایک ہول سول ان کی اکیڈمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک عوام کا تاثر یہ تھا کہ یار یہ مدرسے والے جو ہے وہ کھائیں گے کیا, کمائیں گے کیا. اچھا یہ بھی صحیح تھا. کیوں؟ کیونکہ دنیا داری والے کوئی اسکل سیکھے ہی نہیں. اب کا چینج ہو گیا. اب ماشاءاللہ آپ کے جیسے لوگ جو ہے وہ مذہب کی طرف راغب ہو رہے ہیں کہ جن کو جو ہے جو بیسیکلی دنیا سے دین کی طرف آ رہے ہیں. یہ بہت اچھی پریکٹس ہے. یعنی اب پیرنٹ اپنی بہترین انویسٹمنٹ دے رہا ہے. پہلے پیرنٹ اپنی بہترین انویسٹمنٹ نہیں دیتا تھا, جو بچا کچا ہوتا تھا وہ جاتا تھا جیسے آپ کے اور ہمارے یہاں سے چندہ نکلتا ہے کہ جو ہم ایکچوئل چیز نہیں دیتے, ہم نیا کھانا بنا کے نہیں ہم لوگوں کو بانٹتے. ایسی بھی پریکٹسز ہوتی ہیں, لیکن موسٹلی پریکٹس جو 365 دن کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, بچی ہوئی چیزیں مسجد کو, مدرسے کو, ماسی کو یا بیچارے جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو ہم دیتے ہیں. آپ کا سوال یہ تھا کہ نیا جو مذہب کی طرف آتا ہے اس کو لوگ ڈی گریڈ کیوں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کو اپنا پرانا یاد کیوں دلاتے ہیں. تو دیکھیں یہ عوام کی ایک نفسیات ہے کہ عوام, اس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں, ہم نیگیٹو چیزیں لوگوں کی پہچان کے لیے رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو, اور یہاں پہ ماشاءاللہ 2-3 اسٹوڈنٹس میرے اس وقت موجود ہیں, ان کو یاد ہوگا کہ آپ بھی تو استادوں کی چڑ رکھتے تھے. خود رکھی ہیں آپ نے چڑیں. اس شخص, اس بندے یا بندی کے اندر, اس فیمیل ٹیچر یا میل ٹیچر کے اندر لاکھ اچھائیاں صحیح, لیکن آپ اس کی ایک وہ چیز اٹھاتے تھے جو اس کے اندر آپ کے دماغ میں پھنس گئی, یار اس کی ناک ٹیڑھی ہے, یہ چشمش ہے, بیٹری بولتے تھے اس کو, ٹھیک ہے. یا آپ کسی کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں, کوئی 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تو ہم کسی اچھی چیز سے نہیں کراتے, یار وہ والے اس کی بات کر رہا ہوں. بھائی کس کی بات کر رہے ہو؟ تو اس کے اندر جو چیز ایک نیگیٹو آپ محسوس, یار وہ جو ٹیڑھا ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں, وہ جو گنجا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. بتانے کا, سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ ایک اوور آل انسانی نفسیات ہے کہ وہ نیگیٹو چیزیں یادداشت کے طور پہ رکھتا ہے. آپ ٹور پہ جب جائیں گے نا واپس, تو آپ جاتے ہوئے اپنے نئے والے ٹور, آپ کا کلیگ جو ہوگا اس کو یہ بتائیں گے, فیلو کو اپنے, کہ یار اس جگہ جو ہے نا ہماری گاڑی کا ٹائر پھٹا تھا, اس جگہ پنچر ہوئی تھی, اس جگہ ہم رکے تھے اور واش روم گئے تھے. آپ نے بھی نیگیٹو چیزوں سے یاد کی ہوئی ہوں گے. تو نئے مذہبی ہونے والے آپ کے جیسے لوگوں کو جو پرابلم ہوتی ہے کہ لوگ حاجی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں, چڑ بنانا شروع کر دیتے ہیں, وہ ہے انسان کی نفسیات. آج کل یہ ملا کا لفظ بہت یوز ہو رہا ہے کامنلی. اچھا ملا, میں آپ کی بات نمان کاٹ رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملا کا لفظ جو ہے نا یہ تو بن گیا چڑ, ٹھیک ہے, لیکن اصل میں ملا کے لفظ کے اندر اگر جایا جائے نا تو بڑی اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے, یہ مولا سے نکلا ہے یہ لفظ, ٹھیک ہے, اور مولا کی نسبت جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ کی اپنی طرف ہوتی ہے. اور آپ اس کو, اور دوسرے اسپیکٹ سے اس کو عربی کے اسپیکٹ سے دیکھیں تو ملا کا لفظ ملا سے نکلتا ہے. ملا کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا. ہم مولوی کو یا ملا کو کہتے ہیں وہ علم سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بری بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہمارے ہاں یوز نیگیٹو میں کرتے ہیں کیونکہ کم علم ہے نا, بے علمی ہے, لا علمی ہے, ٹھیک ہے. بہرحال آپ کی اسی سوال کو کہ لوگ ڈی گریڈ کیوں کرتے ہیں, اس کا جواب میں ایسے دیتا ہوں کہ بھائی آپ نے صبح ناشتہ نہیں کیا, دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا, تو رات کا کھانا کیا صرف اس وجہ سے چھوڑ دو گے کہ 2 میلز آپ نہیں لے سکے, ناشتہ نہیں کر سکے, کھانا نہیں کھا سکے؟ نہیں, جب آپ کو ملے گا آپ ٹوٹ پڑو گے اس کو. تو اگر آپ نے اپنی پچھلی 20-22 سال کی زندگی گزاری اور آپ اس میں سارے برے کام کرتے تھے اور اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے, تو پھر تو دیکھیں نا ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کا اٹھنا قبر میں جنید جمشید جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا,
آپ کا اٹھنا جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خود چن لیا. یعنی آپ خود اس میں سے نہیں ہیں جو بائی چانس ہیں, جو میں نے شروع میں بات کی. یعنی آپ اگر خود بھی ایسا کر رہے ہیں اور آپ کے جیسے اور نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ خود تلاش کر رہے ہیں. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ایسے کہ جو اس وقت ہمیں پسند نہیں کرتے تھے, ہم نے سختی کی تھی, ہم نے کوئی ہوم ورک کے اوپر سختی کی تھی, یا ہم نے اور کوئی ان کو کسی جرم کے اندر ماخوذ کیا تھا, لیکن میری چونکہ خود اپنی پریکٹس یہ ہے کہ میں جو ہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو برا ہو اچھا ہو کبھی ڈیگریڈ نہیں کرتا, اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ وہ آج اگر مجرم ہے تو وہ خود سے موٹیویٹ ہو کے اس چیز کو درست کرے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اب رابطہ کرتے ہیں, وہ سوال پوچھتے ہیں, وہ مشورے کرتے ہیں, آتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے آپ کی طرح, اور اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں جو خود میرے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر. آپ جیسا کہ ہم فار ایگزامپل ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی حدیث کی کوئی بھی ریلیجیس کتاب پڑھتے ہیں, ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ بولتے ہیں آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھیں. تو سر کیوں ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں پڑھیں, اس کی ذرا وضاحت کریں گے آپ؟ اچھا چلو, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا دیکھیں, ریلیجس اسکالر جب آپ نے کہہ دیا, یا فرض کریں اس کو ہم پرانی دیسی زبان میں علماء اکرام کہہ لیں ایک مہذب انداز کے اندر, یا کہہ لیجئے آپ مذہب کا علم رکھنے والے لوگ, یہ صرف اسی میں نہیں ہے نعمان. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہیں, آپ نے مائک سیٹ کیے, آپ نے کیمرے سیٹ اپ اپنا پورا یہاں لگایا. یہاں پہ اور بھی کچھ لوگ موجود تھے جو کسی وجہ سے میرے ساتھ تھے. کیا وہ سیٹ کرتے تو آپ ان کو گھسنے دیتے اپنی چیز میں؟ نہیں گھسنے دیتے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں. آپ کو لگا کہ آپ اگر اس کو ڈیل کریں گے تو باوجود اس کے کہ یہ بڑی ہینڈی سی چیز ہے, پلگ اینڈ پلے والی چیز ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کا چانس ہے کہ یہ خراب ہو. ٹھیک ہے. دوسری مثال لیتے ہیں, آپ کے اپنے پیرنٹس ہیں, کیا ڈائریکٹ آپ کو چابی لگا کے گاڑی چلانے دیتے ہیں, جانتے بوجھتے بھی کہ اس کو آتی ہے, میں نے خود گراؤنڈ میں چلانی سکھائی ہے؟ نہیں, آہستہ آہستہ ٹیک آف کرتے ہیں آپ. اور تیسری مثال لیتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ڈاکٹرز کیا پہلے دن ہی بیماری پہ اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. فریکوینٹلی اور گریجولی یہ موڈ بنتا ہے. دیکھو بڑا آسان ہوتا ہے, جذبات میں آ کے ہم ویڈیوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, فلانا مفتی یہ کہہ رہا ہے, فلانا دوسرے مکتب فکر کا مولوی یہ کہہ رہا ہے. یہ بڑی بری بات ہے, ایسا نہیں ہوتا. دیکھو ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے. سر میں آپ کی بات یہاں کاٹوں گا. سر ہمارے نبی نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دین کی تعلیم ملے, آپ پہلے اس کو ریفرنس سے اس کو سرچ کریں, تصدیق کریں, پھر اس کے بعد آگے فارورڈ کریں. بہترین. ہمارا کیا ہے سوسائٹی میں بھی کہ ہم بس ہمارے دل پہ لگ گئی بات, ایموشنلی ٹچ ہو گئی اور ہم نے وہ شیئر کر دیا ہر جگہ اپنے پلیٹ فارم سوشل میڈیا پہ. زبردست. اچھا اب آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ساری سیڑھیاں کراس کر کے چھت پہ نہیں پہنچ سکتے, ان کا اپنا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھو آپ کے یا میرے جیسے کوئی غیر عالم میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کس اینگل کے اندر. فار سپوز آپ نے حدیث کی کتاب کی ایگزامپل دی, آپ ڈائریکٹ اٹھا کے اس کو پڑھو گے, آپ وہ چیز گیٹ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس حدیث کے علم کو سمجھنے کے لیے بھی تو ایک علم چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نے حدیث کی ایک کتاب اٹھائی, اور یہ بالکل صحیح ہے, آپ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں. عوام کو بھی میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ آپ نئے کسی بھی فیلڈ میں گھس کے ڈائریکٹ کاریگر نہیں بن سکتے. ڈائریکٹ آپ جو ہے نا بہت کوئی ایکسپرٹ لیول کے ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتے کہ آ کے, ہاں کامن سینس کے تھرو آپ بہت ساری چیزوں کو مشورہ دیتے ہیں, وہ آپ بعض دفعہ وہ صحیح بھی ہوتا ہے. لیکن میں حدیث کی جو آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سختی سے حدیث کو لکھنے سے منع کیا, اور یہ صحیح حدیث ہے. صحابہ اکرام کو سختی سے منع کیا ہے کہ مجھ سے جو سنو وہ نوٹ نہیں کرنا. اب آپ ایک نئے مذہبی بننے کے بعد اپنے طور پہ آپ سوچو میں ریسرچ کر رہا ہوں, آپ سوچو کہ یار میں تحقیق کر رہا ہوں. آج کل یہ لفظ بھی بڑا عام ہے, مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے, لیکن ایک اسٹارٹنگ لیول کا ایک نیو کمر جو ہے نا وہ بوسٹ لیول کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. یہ صرف مذہب میں ہی نہیں ہے, ہر چیز کے اندر ہے. آپ کووڈ کے اندر بیٹھے تھے, بہت سارے لوگ میری طرح باورچی بھی بن گئے, کک بھی بن گئے. تو آپ پہلے دن ہی جا کے کڑھائی گوشت بناؤ گے, بنا سکتے ہو, آپ کو پہلے کی پریکٹس ہوگی, آتا ہوگا,
لیکن آپ کو ضرور اس چیز میں پرابلم ہوگی کہ نمک کہاں رکھا ہوا ہے, لال مرچ کہاں رکھی ہوئی ہے, دھنیا پودینہ کون سے کھانا ہے, یوز ٹو نہیں, ہمارے نالج میں بھی نہیں. ایگزیکٹلی. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. میں نے ایک حدیث کی آپ کو اگزامپل دی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث ہے کہ جس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حدیث لکھنے کا بھی حکم دیا. انہوں نے کہا آپ مجھ سے جو سنیں نوٹ کیا کریں. اب آپ نے فرض کریں کہ 22 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے بیٹھ کے جو ہے نا وہ حدیث کی کتاب سے اپنے آپ کو محقق سمجھنا شروع کر دیا. 4 ویڈیوز دیکھ کے میری طرح کسی نان حکیم کی, نیم حکیم جس کو ہم کہتے ہیں, یا جو ہے وہ کسی کمزور آدمی کی یا کسی جذباتی آدمی کی, کیونکہ مذہب ایک ایسی چیز ہے اس پہ ہر امت, ہر قوم کالے رنگ کی ہو, سفید رنگ کی ہو یا ہماری طرح براؤن ہو, فوری طور پہ جذباتی ہوتی ہے. آپ نے کسی کی بات میں آ کے جذبات میں جو ہے وہ اپنے آپ کو محقق سمجھ کے وہ کام کرنا شروع کیا جس کے لیے آپ ڈیزائن نہیں ہوئے. اب آپ نے سوچا ہے کہ اب آپ آ کے وہ چیز پریکٹس کے اندر لے کر آئیں گے. اب آپ مجھے بتائیے یہ 2 حدیثیں ہیں, آپ کس پہ عمل کریں گے؟ دونوں حدیث کی باتیں دونوں صحیح ہیں, دونوں صحیح ستہ میں موجود ہیں, ان بکس میں موجود ہیں کہ جس کو سارا عالم اسلام سمجھتا ہے کہ یہ بالکل متفق ہیں بالکل. تو اب کیا ہوگا؟ آپ پرابلم میں آ جائیں گے. اس کے لیے آپ کے پاس وہ علم ہونا ضروری ہے کہ ایگزیکٹلی وہ عربی بھی ہو سکتی ہے, وہ حدیث کو سمجھنے کے لیے, کوئی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے علوم القرآن ہے, کوئی 16 علم ہے جو آنا چاہیے جس کے بعد قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب جو اہل علم ہوتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ اسکالرز ہوتے ہیں مذہبی, یا میں کہہ رہا ہوں کہ علماء اکرام ہوتے ہیں, وہ جو نئے آنے والے کو کہتے ہیں کہ بھئی فلانی چیز کے اندر نہیں پڑھو, وہ اس لیے نہیں پڑھو کہ آپ کو اس کی میک کا, اس کے یوز کا پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ تو اس کو مس ہینڈل کرو گے نا, آپ بالکل آپ کے مائک کی طرح, ٹھیک ہے نا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جس پہ کنونس ہیں, کسی بھی مکتبہ فکر کے آدمی پہ آپ اس سے جا کے کنسلٹ کریں. جس پیر صاحب کے آپ مرید ہیں آپ اس پہ جا کے کنسلٹ کریں. دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ انسان 100% گمراہی کے اندر کبھی بھی نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی فطرت پہ پیدا کیا ہے. خود دیکھنے والوں کے ماں باپ جو باتیں کہتے ہیں آپ 100% اس پر عمل نہیں کرتے, یا دیکھنے والوں کی جو اولادیں کہتی ہیں وہ اولادیں ان پہ, آپ خود اپنے پیرنٹس کی چیزوں پہ 100% عمل نہیں کرتے. اگر کرتے ہوتے تو آپ کا ہیئر کٹ بھی آپ کے بابا کی طرح ہوتا, آپ کے بھائی کا بھی ویسا ہی ہوتا, آپ کی بہنیں جو ہیں وہ آپ کی اماں کی طرح دکھتی ہیں, وہی پہننا پسند کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ غلط آدمی کو بھی اگر فالو کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اپنے اندر جو ایک ناپنے کا آلہ لگایا ہے, کریکشن کرنے کا آلہ جو لگایا ہے, وہ آپ کو زندگی کے کسی نہ کسی مومنٹ پہ یہ بات بتا دے گا, یار ہمارے گھر میں جو پریکٹس ہو رہی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. آپ سوال کرنے والے بن جاؤ گے. اسی طرح سر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کو الگ الگ سائیکی کے ساتھ پیدا کیا. یہ میں ریفرنسز بتا رہا ہوں, ڈائریکٹ ترجمہ نہیں ہے. جی مفہوم, اس کو مفہوم کہتے ہیں. مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسانیت کو الگ الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ دنیا میں بھیجا. تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام, بی بی حوا کے ساتھ ہمارا سلسلہ آگے چلا اور چلتا جا رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. یہ ہمارا ایمان ہے بالکل اس پہ. تو اسی کو سر, اسی سے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کو یہیں پر. اور سر کوئی آپ میسیج دینا چاہیں ہمارے آڈینس کو؟ اچھا, جتنی بھی باتیں ہیں, دیکھیں ہم بنیادی طور پہ استاد لوگ ہیں, اور استاد بھی بائی چانس والے نہیں ہیں کہ اور کوئی کام نہیں ملا تو ٹیچر بن گئے. بائی چوائس والے ہیں, ٹھیک ہے, اور چاہتے ہیں کہ ڈیلیور کریں اپنے اسٹوڈنٹ کو, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہو گے, کیونکہ میرا ایک اپنا اسٹائل ہے کام کرنے کا, اور میرا سب کو یہی مشورہ ہے مذہب کے بارے میں کہ اس وجہ سے قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں. کہ دیکھیں نا کتنی بری بات ہوتی ہے کہ لوگ بہانے بناتے ہیں. آپ نوجوان ہیں, لڑکے ہیں, ہو سکتا ہے سننے والوں کو یہ بات تھوڑی سی گراں گزرے, لیکن حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ جب آپ مذہب کے قریب آئے اور آپ اپنے کسی دوست یار کو جو آپ کے خیال میں نان پریکٹسنگ مسلم ہے, آپ اس کو جب کہتے ہو آؤ یار چلو نماز پڑھیں, تو بھلے پچھلے 6 گھنٹے کے ساتھ پچھلے 6 گھنٹے وہ آپ کے ساتھ رہا ہوگا, منڈی میں گھوما ہوگا, اس نے جوس پیا ہوگا آپ کے ساتھ, فلم ڈراموں کی بات ڈسکس کی ہوگی اس نے, لیکن جب آپ نماز کے لیے کہو گے نا تو وہ ایک جھوٹا بہانہ لگائے گا, یار میرے کپڑے پاک نہیں ہیں. یعنی ہم بھاگنا چاہتے ہیں. مذہب کو ہماری فیملیز کے اندر ایک دوائی کے طور پہ استعمال کیا, ٹھیک ہے, ہماری فیملیز کے اندر جب اس کو ڈرانے کا ٹول بنا دیا
یعنی شروع سے یہ ماں جو ہے نا وہ اس بات پہ فوکس نہیں کرتی کہ جو ہے نا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اس کو ایسے سمجھاتی ہے کہ جھوٹ بولو گے زبان کالی ہو جائے گی، آگ سے جلا دوں گی. تو جس چیز کے سے خوف کا رشتہ ہوتا ہے، جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آپ لوگ کوئی ہارر مووی دیکھتے تھے اور اس مووی کو دیکھنے کے بعد آپ بیڈ کے نیچے پاؤں لٹکاتے تھے، آپ کو لگتا تھا ابھی کوئی پکڑ کے کھینچ لے گا. ایسا ہی ہے نا. تو جس چیز سے خوف کا رشتہ، اب تو نہیں ہوتا ایسا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اب آپ کا وہ خوف میچورٹی. اسی طریقے سے جب مذہب سے کہ ہر اینگل سے ہمیں ڈرا کے رکھا، نماز نہیں پڑھو گے یہ ہو جائے گا، خوف والا پکچر لگا کے رکھی مذہب سے ہماری. جب خوف والی پکچر لگا کے رکھی اور پھر ہم اتنے سینس میں آ گئے، 7 سال کے ہونے کے بعد آ گئے، ہمیں جھوٹ بولنا آ گیا. 10 سال کے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یار کوئی نہیں ہوتا، ٹوپی کرا دو اماں کو، ابا کو ٹوپی کرا دو، ٹھیک ہے نا. 80 روپے کا آدھا کلو دہی 100 روپے کا بیچو جا کے، کچھ نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلے گا اماں کو، ٹھیک ہے نا. جھوٹ بولو، دھوکہ دو. جب پتہ چل گیا اتنی میچورٹی کے لیول کے آنے کے بعد، تو آپ نے چونکہ خوف کی وجہ سے وہ اچھے کام کرنا شروع کیے تھے، پھر آپ نے وہ اچھے کام کرنا چھوڑ دیے. لیکن اگر آپ دل سے کنونس ہو کے کرتے، محبت میں سچ بولتے، آپ اب ماں کی محبت میں، دین کی محبت میں، خدا کی محبت میں، پرانے پیغمبروں کے قصوں کی محبت میں، تو پھر آپ ساری زندگی کنونس رہتے ہیں. جیسے ابھی آپ کنونس ہیں کیونکہ آپ نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ یار میں اپنی پرانی پریکٹسز کو چھوڑ کے ایک نئی زندگی، ایک اچھے مسلمان، ایک پریکٹسنگ مسلمان کی حیثیت سے گزاروں. ٹھیک ہے. تو سب کو میرا مشورہ یہی ہے کہ اسلام کو ایز اے دوائی مت لیں. اسلام 24/7 ہے، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، لیٹنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں. یہاں پیدا ہونے کا طریقہ مذہب نے آپ کے بتایا اور مرنے تک کی تمام ایکٹیویٹیز مذہب نے آپ کو دے دی. ایک ناخن کاٹنے تک کا یہ ایک یونیورسل مذہب ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے. یہ صرف مذہبی پریکٹسز کے لیے نہیں ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں ریاست بھی ہے، اس میں بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے وہ بھی ہے. تو مذہب صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، صرف 5 ارکان کا نام مذہب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپنی پریکٹسز کے اندر اسلام کو لے کر آئیں، اور بہت آسان ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے اس چیز کو اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں تو دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو اس چیز کا فائدہ ہوگا، اور ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ سر اسامہ صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا، ہمارے چینل پہ مزید. اور اسی اپنے پن کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسرے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.